اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، رسول اللہ سے کہا کہ مکہ چھوڑ دیجئے، مدینے چلے جائیں، مکہ چھوڑے مدینے جائیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ نے اللہ کا پیغام دیا، تو صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہاں تو گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، رزق کے لیے کھیتی باڑی بھی ہے، دکانداری بھی ہے، اور اگر وہاں مکہ چھوڑیں گے مدینہ جائیں گے تو ملے گا کیا؟ وہاں رزق کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ نے گفتگو کی نا تو اللہ نے جبرائیل اتار دیا۔ اب اس آیت کو سننا، اللہ یہ دکھاتے تھے کہ آنے والے لوگ، میری امت کے آنے والے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بھیا نوکری کرنی ہے تو زور کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی، تو کہتے ہیں بھئی اب کیا کریں، مالک نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا، نوکری مارو مالک کے منہ پہ کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہی رزق دے گا، دے گا نہیں دے گا؟ کہتے ہیں داڑھی مڈا کے آئے گا تو نوکری دیں گے، تیری سی وی تبھی پاس ہونی ہے، مارو اس کے منہ پہ سی وی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قتل کر کے رزق حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو جب صحابہ نے آپس میں گفتگو کی نا کہ وہاں مدینہ جائیں گے تو کیا حاصل ہوگا، رزق کیسے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور جبریل بھیجا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کی جماعت کو بتا دیجئے، زمین پہ چلنے والی مخلوقات کو دیکھو، اس مخلوقات کو کب تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ رزق اٹھا رکھا ہوتا ہے؟ کوا کہیں کہیں کرتا صبح نکلتا ہے، شام کو کھا کے گھر آتا ہے نہیں آتا؟ یہ جو پرندے تمہارے گھر کی چھت سے اپنا رزق کھا کے جاتے ہیں یہ تم دیتے ہو؟ بولو نا ذرا، ہمارا بس چلے تو ہم سارے پرندوں کو ہی مار دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ زمین پہ رینگنے والے، زمین پہ چلنے والے پرندوں کو بھی تو میں رزق دے رہا ہوں، اپنے کندھوں پہ اپنے وجود پہ رزق اٹھا کے نہیں چلتے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو میں رزق کے دروازے ان پہ کھول دیتا ہوں۔ اے جماعت صحابہ، آپ مکہ اپنے محبوب پیغمبر کے پیچھے چلتے ہوئے چھوڑ دیجئے، میں تمہیں مدینے کی سرزمین پہ بھی رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ یہاں تو اپنے لقمے پہ نہیں، اپنے بھائی کے لقمے پہ نظر رکھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو گھوڑا ساتھ تھا، زین تھی گھوڑے پر، تو گھوڑا ایک شخص کو دے دیا کہ تم گھوڑا پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ دل میں سوچا کہ باہر نکل کے اسے 4 درہم دے دوں گا، باہر نکلے تو وہ بندہ غائب، گھوڑا موجود اور زین غائب۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جسے میں گھوڑا سپرد کر کے گیا تھا وہی زین لے اڑائے۔ حضرت علی بازار میں گئے تو وہی زین لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ زین کون دے کر گیا ہے؟ اس نے کہا بھی ایک آدمی بیچ کے گیا۔ کتنے کی بیچی ہے؟ کہا 4 درہم کی۔ حضرت علی فرماتا تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو حلال ہی کھا لیتا۔ حضرت علی نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے 4 درہم دوں گا، 4 درہم دوں گا، تھوڑی دیر صبر کر جاتا تو یہی حلال کھا لیتا۔ ہم صبر نہیں کرتے، جا کے حرام پہ منہ مارتے ہیں، حرام پہ منہ مارتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی بیگم اسپتال، کبھی بچے اسپتال، کبھی خود اسپتال، اتنی تکلیفیں آئیں گی کہ دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ حلال کھانا حلال کم ہوگا لیکن دل تک سکون اتارے گا، سکون اتارے گا۔ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا تو پھر حرام کے نتیجے بھی حرام ہوتے، کبھی حلال نہیں ہو سکتے۔ سن رہے ہو نا میری گفتگو؟ یہاں تو کہتے ہیں پیسہ بڑھانا ہی ایسے سود کھا کھا کے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جسے تم پرافٹ کہہ رہے ہوتے ہو
ایک اور بات عرض کروں، دجال آئے گا نا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک میں جہنم، سامنے دکھائے گا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے۔ تو بظاہر جو شخص دجال کی مان کر اس کی جنت میں جائے گا اسی وقت وہ جہنم میں جا کے جلے گا، اور جو دجال کی جہنم میں جائے گا اسی وقت اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ جو سود کا پرافٹ ہے نا، یہ پرافٹ نہیں ہے سر، یہ پرافٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری تباہی کا سامان ہے۔ یہ لقمے اس لیے تو پھر بیٹے سود کھا کے بڑے ہوتے ہیں تو چھتر لے کے ابا حضور کے سر پہ مارتے ہیں، بیر بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ میرا اتنا نافرمان بیٹا ہے، اتنا نافرمان بیٹا ہے، پھر بتا بھی نہیں سکتے۔ اور گھر میں بیگم تو سکون کے لیے ہوتی ہے نا، سود کے پیسے ہوتے ہیں تو بیگم ہی سارا سکون برباد کر دیتی ہے، سارا سکون بیگم سے برباد ہوتا ہے۔ اولاد جو تمہیں راحت دینے کے لیے اللہ پیدا فرماتا ہے اسی اولاد سے راحتیں برباد ہوتی ہیں۔ وہ اولاد جو عزت کا باعث ہوتی ہے، جب حرام کھاتے ہیں حرام لیتے ہیں تو وہ اولاد عزت کا باعث نہیں ہوتی، ذلتوں کے جھنڈے گاڑتی ہے، ذلتوں کے امتحان بن جاتی ہے۔ یہ کلیہ سب جگہوں پہ فٹ نہیں آتا، لیکن اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہونے والے معاملات کی وجوہات یہی ہے۔ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ مزہ نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ إِلَّا رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں میں نے رزق اپنا، میں نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، جو بھی زمین پہ پیدا ہوا اس کا رزق میں نے لکھ دیا، اس کی پیدائش کی جگہ بھی میں نے لکھ دی ہے، جس ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا ہے اس ماں کا نام بھی لکھ دیا ہے میں نے، جس جگہ بڑے ہونا ہے پیدا ہونا ہے وہ جگہ بھی میں نے لکھ دی ہے، اور جہاں جا کے دفن ہونا ہے وہ دفن کی جگہ بھی میں نے لکھ دی ہے، جہاں دفن ہونا ہے وہ دفن کی جگہ بھی لکھ دی ہے۔ تو جو کچھ لکھ دیا گیا اس میں میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، مفہوم سمجھو۔ خوشی کا مالک کون مالک خوشی کا؟ غم کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ عطائیں کس کی ہیں؟ رحمتیں کس کی ہیں؟ غضب کس کا ہے؟ ایک بندہ مومن جب اللہ سے جڑ جاتا ہے، خدا کی قسم بظاہر کسی بندے پر تکلیف کی بارش برس رہی ہوتی ہے، اولے برس رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کے دل میں اپنی رحمتوں کی ہوا چلا رہا ہے۔ بظاہر تمہیں نظر آئے گا ایک شخص بہت پیسے کی ریل پیل ہے، یہ جتنے امیر کبیر تمہیں نظر آتے ہیں نا، جتنے پیسے والے رات کو 4 گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ہے ایسے نہیں ہوتا۔ ایک مزدور گھر میں تکیہ بھی صحیح نہیں ہوتا لیکن نیند پڑوسیوں تک خراٹے جائیں گے اس کے، اور جس کی دولت کا ریل پیل ہے وہ نیند خریدتا پھر رہا ہے، گولیاں کھاتا پھر رہا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ نہیں، دولت کے پیچھے بھاگ کر ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، امن ہے اور اطمینان ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ ہماری نالائکیاں دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ بابا قائد اعظم میں ہی سارا سکون رکھا ہے، اور بابا قائد اعظم میں سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اور حلال ڈھونڈنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حلال ڈھونڈنا بھی۔ کئی بار پیشانیوں پہ محراب تو بڑے ہوتے ہیں حاجی صاحب کے، لیکن نماز پڑھ کے اللہ کو نعوذ باللہ ٹھگڑے آتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، کچھ ایسے منافق تھے کہتے تھے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ بھئی اللہ کو تم دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، میرے باعزت باوقار بھائیو، سکون سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، اور سکون کو اللہ نے رزق حلال میں پوشیدہ رکھا ہے، رزق حلال میں۔ تو رزق حلال کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہمیشہ تلاش کرو رزق حلال،
گھر سے نکلتے ہوئے بھی اللہ سے رزق حلال مانگو. آزمایا جائے گا، بار بار آزمایا جائے گا، اللہ موقع دے گا حرام کا، اور جس وقت تم اپنا ہاتھ حرام سے کھینچو گے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اور جس وقت آپ حرام پہ ہاتھ لے کے جاؤ گے اللہ اپنے غضب کا دروازہ کھول دے گا. اس لیے کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم مسلمان کہلاؤ، ابراہیم اور عبداللہ کہلاؤ. لا الہ الا اللہ کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ تم عمر و علی کہلاؤ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کم از کم اللہ کی تمام تر احکامات و عبادات کو اختیار کرو، سجدہ بھی کرو، معاملات بھی اچھے رکھو، رزق حلال تلاش کرو، رزق حرام سے بھی بچو. کہہ دو کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، جس نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے وہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. جو اونچے پہاڑ کی تہ میں کالے پتھر کے اوپر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو رزق دیتا ہے وہ اٹھال کے مسلمان کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ دے گا. جلد بازی مت کیجئے. اللہ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور اپنی ذات پہ حقیقی ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.